الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات مبارکہ کے متعلق قرآن کریم میں بار بار اظہار بھی فرمایا ہے اور یہ تقاضا بھی کیا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات دونوں پر ایمان لایا جائے، اور اللہ کی صفات میں تینوں قسم کی صفات اس کی شامل ہیں: علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، کلام اور تکوین۔ یہ اللہ کی 8 صفات ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دوسری قسم کی صفات وہ ہیں جن کے ظہور کے لیے اس مورد کا ہونا ضروری تھا، اور اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ اپنی صفات کا اظہار کرے، اور اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تاکہ وہ جانا جائے، اور اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تاکہ وہ اپنے بندوں پر اپنی صفات کو ظاہر کرے۔ اللہ اس وقت بھی رزاق تھا جب کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس وقت کس کو رزق دیتا؟ اس نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اپنے خزانوں کو خرچ کرے اور لوگوں کو بتائے کہ ان کا پروردگار کتنا سخی ہے۔ وہ اس وقت بھی گناہوں کو معاف کرنے والا تھا جب کوئی اس کی معصیت نہیں تھی اور ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے خلق کو پیدا کیا اور لوگوں کے گناہ حتیٰ کہ ان کا کفر وہ بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے، تاکہ بندے جو گناہ کریں اور اللہ معاف کرے تو اس کے معاف کرنے کی صفت سامنے آئے۔ اللہ کی کوئی مخلوق نہیں تھی، اور اس وقت بھی وہ ہمیشہ کے لیے تھا، اور پھر اس نے خلق کو پیدا کیا تاکہ مخلوق یہ گواہی دے کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اس وقت بھی اکیلا جب اس نے کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا، اور اب بھی اکیلا کہ اس کی خلق گواہی دے اور یہ کہے کہ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ کی یہ دوسری قسم کی صفات ہیں، اس لیے آدمی ہمیشہ اللہ کی ان دوسری قسم کی صفات کا محتاج، جبکہ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نہ ظاہر کرے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے تو کیا ہو گیا، اور اللہ کل خلق کو مٹا کر زمان اور مکان سب ختم کر دے تو کیا ہو گیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس زمین کو کشش نے جکڑ رکھا ہے، اور یہ زمین اس طرح کا خیمہ ہے کہ اس کی رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اور اللہ اگر ان رسیوں کو کاٹ دے اور ان بندشوں کو کھول دے
تو یہ زمین 6 گھنٹے کے اندر اندر جا کر سورج میں جلے اور بالکل خاک دھواں بن جائے، کچھ پتہ بھی نہ ہو، اور کائنات میں کوئی جاننے والا بھی نہ ہو کہ زمین نام کی ایک چیز تھی جس میں روس تھا اور چین تھا، امریکہ تھا اور آسٹریلیا تھا، کوئی نہ جانتا ہو کہ یہ کائنات کہاں سے آئی اور کہاں گئی۔ اور تیسری قسم کی اللہ کی صفات جو سب سے مشکل ہیں اور جہاں بالکل زبان نہیں کھولنی چاہیے، نہ سننا چاہیے، نہ ہی غور کرنا چاہیے، وہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو اس نے اپنے متعلق کہہ دیا ہے، ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے، بس وہی ہے جو اس نے کہہ دیا۔ اس نے عقیدہ سکھایا اور کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ سنتا ہے اپنے بندوں کی دعاؤں کو اور ان کے حالات کو دیکھتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز جا کے آخر پہ 4 چیزوں پہ ختم ہو جاتی ہے، پانی پہ ختم ہو جاتی ہے، جو کچھ مرضی کر لیں، اور مٹی پہ ختم ہو جاتی ہے، تمام دھاتیں اس زمین سے نکلتی ہیں، مفرد ہوتی ہیں، پھر انسان اپنی عقل سے اسے مرکب بنا لیتا ہے، کمپاؤنڈ ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز آگ ہے، آگ، مٹی، پانی اور ہوا، اور اس کے ساتھ اگر ایک اور چیز جو اب انرجی جسے کہتے ہیں، انرجی بھی در حقیقت ان 4 چیزوں سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ سب کی سب پہنچ کے اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، میں ان 4 میں سے کسی جیسا بھی نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے نور السماوات والارض، ہم آسمانوں کے اور زمین کا نور ہیں، لیکن اس نور سے مراد وہ نہیں ہے جو نور پیدا ہوتا ہے۔ سورج فطری ذریعہ نور کا، اللہ ایسا نہیں ہے۔ بجلی پیدا کی جاتی ہے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ وہ نور ہے تو کیسا نور ہے؟ بس ایسا ہی ہے جیسے اس نے کہہ دیا، اور ایسے ہی ہے جیسے وہ جانتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس پہ ایمان لانا ہے۔ اللہ کی ذات، وہ کہتا ہے کہ بل یداہ مبسوطتان، میرے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، میں اپنی کائنات اپنی مخلوق پہ خرچ کرتا ہوں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پروردگار دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، تو کیا بایاں ہاتھ بھی ہے؟ آپ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ وکلتا یدی ربی الیمینین، میرے پروردگار کے تو دونوں ہی ہاتھ سیدھے ہیں۔ اللہ نے خود بتا دیا کہ وہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے حدیبیہ میں، ان کے ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ ٹوٹے پڑتے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تمام ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ۔ خدا کا ہاتھ کیسا ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا۔ اللہ کی پنڈلی کیا ہے؟ پنڈلی ٹخنے اور گھٹنے کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جس دن ہم اپنی پنڈلی کھول دیں گے، بس وہ شدید دن ہوگا۔ اللہ کی پنڈلی کیسی ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ ان تمام آیات سے، ان تمام احادیث سے اہل السنہ کا مسلک یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بس چپ کر کے گزر جائے، پڑھے اور اس پہ ایمان رکھے کہ میرے پروردگار نے جو کچھ قرآن میں کہا اور صحیح احادیث سے جو بات ہم تک پہنچی ہے، بس پروردگار ایسا ہی ہے، نہ وہ اپنی مخلوق کے مشابہ ہے، نہ اس کا کوئی جسم ہے، نہ زمانے اور مکان میں وہ قید ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح وہی ہیں جہاں عرش بننے سے پہلے تھا، کہ عرش خود اس نے بنایا ہے، عرش خود اس کی مخلوق ہے۔
3 مثالیں دیں۔ کشف ساق، پنڈلی کا کھولنا، اللہ کے ہاتھ۔ ان کی ایک دوسری توجیہ اہل سنہ نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا پاؤں رکھ دینا جہنم پہ۔ اللہ کا پاؤں کیسا ہے؟ سب سے زیادہ احتیاط، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، بس یہ ہے کہ آدمی اسے پڑھے اور آگے چل پڑے، ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کہہ دیا، اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں۔ اور دوسری طرف بھی ہمارے اہل السنہ ہی ہیں۔ جب عالم اسلام علم کے عروج اور ترقی کو پہنچا اور پوری دنیا پہ مسلمانوں نے علم اور تحقیق کے ذریعے اپنا سکہ بٹھایا، اور جب لندن میں اور فرانس میں سیلاب آتے تھے اور وہ مانگنے کے لیے بغداد آتے تھے کہ اس سال اتنے مر گئے اور اس سال اتنے مر گئے، اور خلافت بغداد نے تنگ آ کے کہ ہر سال پیالہ اٹھا کے آ جاتے ہو، بس مقرر کرو آئندہ اسلامی حکومت تمہیں ہر سال اتنے فنڈز دے دیا کرے گی، اللہ کے نام پہ خیرات کر دے گی، لے جایا کرو، سیلاب آئے نہ آئے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا میں سوائے مسلمانوں کے کسی کے پاس علم نہیں تھا۔ وہ تو ایک لڑکا آیا لندن سے اور اس سے ابو علی سینا کا نام سنا تھا، اور ابو علی سینا سے پھر پڑھنے آیا، اور ابو علی سینا سے علم لے کے وہ گیا، اور پھر جا کر آگے وہاں کہیں تعلیم کے سلسلے شروع ہوئے۔ وہ لمبے قصے ہیں، لیکن اس دور میں جب یہ سب کچھ مسلمان علم کی بنیاد پہ چھا گئے تھے، اور کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ ان کی رٹ قائم نہ ہو۔ حتیٰ کہ بغداد کے سکے سونے کے لندن میں بھی وہی چلتے تھے، تو انگلینڈ کے حکمران نے سونا بھجوایا اور اس سے کہا یہ جو تمہارے سکے بغداد اور مصر میں چلتے ہیں، ایک طرف یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ یہ بڑا خوبصورت لکھا ہے، ایک طرف سکے کے یہ کر دو اور کائن کی سیکنڈ سائڈ پہ میرا نام لکھ دو۔ لندن میں وہ سکے چلے، اور اب تک انگلینڈ میں ہم نے وہ سکہ میوزیم میں دیکھا ہے۔ ساری دنیا پر حکمرانی مسلمانوں کی تھی، اہل السنہ ہی میں ایک اور طبقہ پیدا ہوا۔ جب یہ بحث بڑھی کہ اللہ کی پنڈلی اور اللہ کا ہاتھ اور اللہ کا پاؤں، تو علماء نے ایک نیا رویہ اختیار کیا، اور وہ بھی ہم اہل السنہ میں سے ہی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے جہاں کہا ہے کہ میں اپنا پاؤں رکھ دوں گا، تو پاؤں رکھنے سے مراد کسی کے گھر میں داخل ہو جانا۔ تو جب کوئی آدمی کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو وہاں ساری ضروریات جو بھی مہمان کے طور پہ ہوتی ہیں وہ ساری کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ اللہ کے پاؤں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جہنم کی ضروریات کو بھر دے گا۔ انہوں نے کہا اللہ نے کہا کہ میرا ہاتھ ان کے اوپر تھا، تو اللہ کا ہاتھ اس سے مراد قدرت ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ملک آرمی کے ہاتھ میں چلا گیا، شہر دشمن کے ہاتھ میں چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے دشمن کا تسلط اور غلبہ ہو گیا۔ اللہ نے جو کہا کہ میرا ہاتھ ان کے اوپر تھا، تو مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کے ہاتھوں کو مغلوب کر لیا، سب میرے تحت تھے میری خوشی کے ساتھ۔ اور اللہ نے کہا کہ میں اپنی پنڈلی کھول دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دیکھو کسی انسان کو غصہ آتا ہے، لڑائی کے لیے تیار ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ اپنے پانچے اوپر کو کھینچ لیتے ہیں۔ عام انسانوں میں دیکھو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو بیان کیا کہ قیامت کا دن جب شدت اور سختی ہر طرف برس رہی ہوگی اور لوگ بھاگ رہے ہوں گے، مجبور ہوں گے، اس دن ہم اپنی طاقت، اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے اور پھر سجدہ کریں گے، اور وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس طرح مانی جائیں یا اس طرح مانی جائیں، دونوں اہل سنہ میں سے۔ اور ہم بہت احتیاط کا مسلک یہ سمجھتے ہیں
کہ بس چپ رہ جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان میں بولنے کی۔ اللہ نے جو کچھ کہہ دیا وہ برحق، اور اللہ نے جو بھی کہہ دیا وہ صحیح۔ اسی لیے اللہ کی صفات میں تقدیر صفت ہے اللہ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جگہوں پہ ایک جیسی بات فرمائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ فی اصحابی، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ ٹھیٹھ اردو میں ترجمہ کر لیں، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دلاتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید نہ کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ ہی سے تو محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم، اور جو انہیں برا کہتا ہے فببغضی ابغضہم، اصل میں تو مجھے ہی برا کہہ رہا ہے کہ میری تربیت ناقص تھی۔ خیر القرون کرنی، کائنات کا سب سے اچھا دور وہ جب میں ہوں، ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد میرے صحابہ، خلافت راشدہ رضی اللہ عنہ کا دور، 30 سال یا پھر 35 سال۔ یہ ناصبیوں کو بڑی اچھی لگے گی یہ روایت، لیکن ڈھونڈ لیں کہاں آتی ہے۔ ثم الذین یلونہم، اور پھر خلافت کے بعد جو تابعین کا دور آئے گا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ دور اچھا ہے۔ فرمایا پھر یہ 3 دور گزر جائیں گے، اس کے بعد جھوٹ شروع ہوگا میری امت میں، لوگ جھوٹ بولیں گے۔ ایک اس پہ یہ فرمایا کہ خدا کا واسطہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید نہ کرنا۔ ایک تقدیر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تشریف لائے اور دونوں طرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہ گروہ ایک یہ گروہ، اور پتہ چلا کہ ایک گروہ تقدیر پر بات کر رہا ہے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے اور ناراضگی سے، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کبھی تقدیر پہ مت بات کرنا، کبھی۔ فرمایا تمہارے اعمال پیش ہوں گے اور اللہ دیکھے گا اور کہے گا اس سے تقدیر پہ بحث کی تھی۔ عرض کریں گے فرشتے کہ جی، تو فرمائیں گے لاؤ، اور اللہ اس سے تقدیر پہ بحث کرے گا، اور جس سے اللہ بحث کرے گا اسے ہرا دے گا۔ اور فرمایا بس تقدیر پہ جب آ جائے تو اتنا کہو کہ آمنت باللہ وقدرہ، میں اللہ پہ ایمان لایا اور اس کی تقدیر پہ، مت بولو اس سے آگے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ جنت پہ پہنچ کے سب سے پہلا مسئلہ لوگوں کا جو حل ہوگا وہ تقدیر کا مسئلہ، اس لیے مت بولے، اللہ کی صفات کے مسئلے میں مت بولے۔ یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے۔ اور بس یہ آخری بات تھی، اللہ کی 3 قسم کی صفات، 3 ہفتے سے یہ بات چل رہی تھی، اب آگے چلیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، احد اللہ کی صفات میں سے، پھر اس کے بعد آیا اللہ الصمد، یہ انشاءاللہ آئندہ بات۔